چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کرتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کہتے ہیں، اور وش اد بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ۔ اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھیں گے دعا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابھی ہمارے ایک بچے نے پڑھا نبی اللہ، نبی اللہ نہیں، یا نہیں پڑھنا، نبی اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حسان نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ نبی اللہ پیارے بچوں، یا ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے، اور مشدد بھی ہو جائے تو یا ہی رہتا ہے، یا کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بعض بچے بڑے پڑھتے ہیں، کیا کریں گے؟ علی النبی، نبی اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ غلط ہے، یہ نہیں پڑھنا، ایسے پڑھنا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھنا ہے ایاک نعبد علی النبی، اور یہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، نبی اللہ اور نبی اللہ، فرق ہوا نا؟ سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ سیکھنے کے لیے تو بیٹھے ہیں، سمجھانے کے لیے تو بیٹھے ہیں، آپ نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آپ کو سورۃ النازعات آیت نمبر 34، 35 اور 36 تین آیتیں قرآن پاک کی سمجھائیں گے، سکھائیں گے، پڑھائیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ توجہ کے ساتھ اس لیے کہ اگر جو توجہ کے ساتھ جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اچھا بچوں کے ساتھ بڑے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اگر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور آپ بھی اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں مل کر ایک آواز کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن
الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى سانس کم ہو جاتا ہے اس لیے نا. چلیں کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین، فا کی ادائیگی ہوتی ہے اوپر والے کے دانتوں کے کنارہ، نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے جب لگتے ہیں کنارے تو ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ فا فا. فَإِذَا الف نہیں حمزہ، کیونکہ اس الف کے آگے ہے نیچے زیر، یہ بن گیا ہے حمزہ. اور جو الف ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، جیسے ذال الف زبر ذا. یہ جو ذال کے بعد الف ہے یہ الف ہے، یہ جیم کے بعد جو ہے الف یہ الف ہے، طا کے بعد جو الف ہے یہ الف ہے. مگر فَإِذَا میں یہ جو بیچ میں الف ہے یہ الف نہیں بلکہ یہ ہے حمزہ. یاد رکھنا ہے. اور ذال الف زبر ذا، ذال کی ادائی کلیئر کریں. بعض بچے پڑھتے ہیں فَإِذَا، کیا پڑھتے ہیں شہیر بھائی؟ فَإِذَا، تو یہ غلط ہوا. ٹھیک ہے، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ فَإِذَا. کیا پڑھیں گے؟ فإذا فَإِذَا. فإذا فَإِذَا. فإذا گڈ، زبردست. ذال زبر ذا، ایک الف کھینچنا ہے. اور جا آ کی مد ہے مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ. اسی کلمے میں اس کو کہتے ہیں مد متصل. کیا کہتے ہیں؟ مد متصل. متصل. اور جاءت الطامہ، حمزہ کی ادائی کلیئر. تا کو طا سے ملانا ہے، تا باریک طا موٹا. اچھا، طا جو ہے یہ ایکسٹرا موٹے حروف میں بھی ہے اور قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف یہی ہے. سب سے موٹا حرف کون سا ہے؟ طا. کون سا ہے؟ طا طا. اس کو بعض بچے پڑھتے ہیں طا. کیا پڑھتے ہیں؟ طا طا. طا کر کے پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط، یہ نہیں پڑھنا. پڑھنا ہے طا. کیا پڑھیں گے؟ طا طا. کیا پڑھیں گے؟ طا طا. گڈ. طا الف زبر طا ہے، مگر یہاں میم مشدد بھی ہے اور ایک مد بھی ہے. اس مد کا نام ہے مد لازم. کیا مد کا نام ہے؟ مد لازم. اس کو 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے. اس کو 2 ڈھائی الف تھا تو اس کو 3 الف کھینچنا ہے. ڈھائی بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 الف کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، 6 حرکات یاد رکھنا ہے. اچھا، میم مشدد، ایک الف کا غنہ ہوگا. تا کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں. کبرا، با حرف کلکلا میں سے کلکلا کریں گے، کاف کو باریک رکھیں گے. را پر کھڑا زبر ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. فإذا جاءت الطامة الكبرى. ماشاءاللہ، اچھی کوشش، زبردست. یوم یتذکر الانسان. يوم يتذكر الإنسان. یوم یتذکر الانسان. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. ما سعى ما سعى. ما سعى. یوم یتذکر الانسان ما سعى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. یوم، واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، واو لین ہو جائے گا. واو ساکن سے پہلے جب کبھی زبر آئے واو لین، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ. واو لین واو مدہ فرق ہوتا ہے. واو لین کو بغیر کھینچے نرمی سے پڑھتے ہیں، واو مدہ کو ایک کھینچ کر ادا کرتے ہیں. یوما میم پر زبر ہے، حرکت ہے، کھینچنا نہیں ہے. یتذکر، یا پر زبر ہے، تا پر زبر ہے، ذال پر زبر ہے، کاف پر زبر ہے، را پر پیش ہے. یہ تمام حروف ایسے ہیں جو ان کو کھینچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. حرکات ہی، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. اور یتذکرو، ذال کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. ذال کو کاف سے ملانا ہے. کاف باریک حروف میں سے ہے اور کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. اور را پر پیش ہونے کی وجہ را پر ہو جائے گی. را کو لام سے ملانا ہے اور لام کو ہلانا نہیں ہے. حمزہ، یہ حمزہ الف نہیں، الف نظر آ رہا ہے مگر اس کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے حمزہ بن گیا. اور یہ نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ بھی ہے. کون سا قاعدہ؟ اس کو کہتے ہیں اخفا کا قاعدہ. کون سا قاعدہ ہے؟ اخفاء. نون ساکن سین آ رہا ہے حروف اخفا میں سے. اگر حروف الکی میں سے ہوتا حمزہ ہا عین ہا غین خا تو وہاں ہم غنہ نہیں کرتے، مگر یہاں حروف اخفا میں سے اس لیے غنہ کریں گے. سین کو سیٹی کے ساتھ باریک پڑھنا ہے اور ایک الف کھینچنا بھی ہے. سین الف زبر سا، ان پر پیش ہے، حرکت ہے.
نہیں کھینچیں گے. ما سعا ما کو ایک الف کھینچیں گے کیونکہ میم الف زبر ما ہے. سین پر زبر سین کو نہیں کھینچنا مگر عین پر کھڑا زبر ہے. کھڑی حرکات ہوں عرف مدہ ان کو ایک الف کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھنا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى یوم یتذکر الانسان ما سعا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحیم وبرزت الجحيم وبرزت وبرزت اچھا راہ میں تکرار اصلی نہ ہو یعنی کئی راہ نہ ہو. بری بری بر ایسے نہیں. وبری تکرار کی مشابہت پائی جاتی ہے. نو کے زبان میں کپ کپاہٹ ہوتی ہے. آپ کو پتہ چلے سب کو آپ نے نہیں بتانا. وبری ایسے نہیں ٹھیک ہے. اچھا یہاں راہ باریک رہے گی کیونکہ راہ کے نیچے زیر ہے. راہ مشدد جو ہوتی ہے وہ اپنے حرکت کے تابع ہوتی ہے تو یہاں راہ کو باریک رکھنا ہے. وَبُرِّزَتِ وبرزت الْجَحِيمُ الجحيم جحیم جحيم لمن يرى لمن يرى لمن يرى لمن يرى وبرزت الجحیم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحیم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى واو کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. وبری با پر پیش یہ بھی ہونٹوں کی گولائی سے. با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا تر حصہ. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. وبری را مشدد اپنی حرکت کے تابع ہوتی ہے. زیر ہے باریک پڑھیں گے. زا سیٹی والا حرف ہے. زال بغیر سیٹی والا ہے. یہ زال اور زا میں بہت فرق ہے. سیٹی والا بغیر سیٹی والا اپنے یاد رکھنا ہے. اور زا پر زبر ہے کھینچنا نہیں. تا کو لام سے ملانا ہے لام کو ہلانا نہیں ہے. جحیم جیم پر زبر ہے. جیم کا مخرج جیم شین یا زبان کا درمیان اوپر تعلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ. تین ہیں یہ. اور جحیم یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے. یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے. ہا کی ادائیگی الگ کے درمیان والے حصے سے. میم پر پیش ہے میم کی پیش کو کھینچنا نہیں. لمن یرا لام کے نیچے زیر ہے. مئی یہاں نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ اس قاعدے کا نام ہے ادغام مع الغنہ. کیونکہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے فعل ملعون میں سے ادغام بھی ہوگا اور ادغام مع الغنہ ہوگا. غنے کے ساتھ ادغام ہوگا. لمن یرا را پر کھڑا زبر ہے ایک الف کھینچنا ہے اور را کو پر بھی رکھنا ہے یاد رکھنا ہے. پھر ایک مرتبہ پڑھیں گے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى. وبرزت الجحيم لمن يرى. گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے پارہ 30 سورۃ النازعات سورۃ النازعات کی آیت نمبر 34 35 36 کتنی آیتیں پڑھی ہیں؟ 34 35 36. کتنی آیتیں ہوئیں؟ تین آیتیں پڑھی ہیں. 3 آیتیں سنی ہیں. آپ نے بھی توجہ کے ساتھ پڑھی اور سنی ہوں گی. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا. آپ نے صرف توجہ سننا ہے پڑھنا نہیں ہے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى. سبحان اللہ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے توجہ کے ساتھ ان آیتوں کو سنا سیکھا سمجھا. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے بھی سنتے بھی ہیں سیکھتے بھی ہیں. اور تیار ہیں آپ لوگ؟ جی میں تیار ہے جی بھی تیار ہے. جی. میرا سوال ٹیم ہے آپ سے بتائیے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى بڑی آیت ہے مل کر ہے. آپ بتائیے کہ جاءت الطامہ یعنی پہلی والی جو مد ہے وہ کون سی مد ہے؟ جی محمد عفان بتائیے. مد متصل. مد متصل یا متصل؟ متصل. متصل. سوچ لیں. متصل.
متصل. اچھا مد متصل کیوں کہتے ہیں اس کو؟ جی کیونکہ بولے الف کے بعد الف کے بعد نہیں حمزہ کے بعد حمزہ کے بعد. آپ بتائیں مہد بھائی کو دے. جی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوتا مد متصل ہوگا. سوچ لیں. جی سوچ لیا پکا؟ جی. اور جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. محمد پہلے ہمارے عفان بھائی نے بتا دیا تھا ماشاءاللہ، اور پھر مہد بھائی نے اس کی مزید جو ہے ڈیفینیشن بتا دی اور جواب درست دے کے 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے ہیں. اگلا سوال ہے ٹیم بی آپ سے، مشکل سوال بھی ہو سکتا ہے. بتائیے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، یہ طامَّةُ کی مد کون سی ہے؟ مد لازم. سوچ لو. سوچ لیا پیارے بچے. محمد شہیر نے بتایا مد لازم. اس کو مد لازم کیوں کہتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. جی بتانا چاہتے ہیں؟ جلدی بتائیے. محمد سالم بتانا چاہ رہے ہیں. حرف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے. صحیح سارم. آپ کہہ رہے ہیں حرف لین کے بعد اگر کوئی مد حرف ساکن ہو جائے. اچھا ہمارے مہد بھائی ٹیم اے سے بتانا چاہ رہے ہیں. جی بتائیے. حرف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی تشدید آ جائے تو مد لازم ہوگا. پھر مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو، اور جزم آ جائے تو مد لین لازم. مد لازم. تب بھی مد لازم. دیکھ لیں ہمارے اشر بھائی آپ کو لقمہ دے رہے ہیں. جی جی. اشر بھائی بتا رہے ہیں. پکا صحیح ہے؟ اور ادھر سے صحیح بتا رہے ہیں آپ. انہوں نے بتا دیا، آپ بتانا چاہیں گے؟ اور جواب ہمارے شہیر بھائی نے کہا، شہیر بھائی آپ نے کہا تھا نا مد لازم، تو آپ کا آدھا جواب درست ہو گیا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈیفینیشن آپ نے بتا کر 5 پوائنٹ ان سے لے لیے ہیں. سبحان اللہ. آپ کیا ہو گئے؟ 15 پوائنٹ. کتنے ہو گئے؟ 15. 15 پوائنٹ. ادھر کتنے؟ 5 پوائنٹ. اللہ کوئی بات نہیں. اگلا سوال پھر ٹیم اے کی طرف جا رہا ہے. بتائیے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. بہت ایزی سوال ہے. میم میں کون سا قاعدہ؟ یہ ہمارے رضا بھائی بتائیں گے. محمد رضا کو مائک دیجیے گا. میم مشدد. میم مشدد. میم مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ گنہ. غنہ. کتنے؟ 1 الف کا 2 الف کا؟ 1 الف کا. میم مشدد میں 1 الف کا غنہ تو ہے. سوچ لیں. سوچ لیا؟ محمد رضا بھائی ہے، سوچ لیں. اور محمد رضا کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. خوشی ہوئی محمد رضا؟ جی. آپ نے جواب دے دیا ماشاءاللہ. میم مشدد 1 الف کا غنہ. 10 پوائنٹ دلا دی اپنی ٹیم کو. کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 25. 25 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ہے ٹیم بی سے، اور بتائیں گے ٹیم بی کیا کبرا میں کون سا قاعدہ؟ کبرا میں جلدی بتائیں. کبرا. کلکلا کا. کلکلا. کیوں کلکلا ہو رہا ہے؟ کیونکہ حرف کلکلا میں سے با آ رہا ہے، اور وہ کیا ہو رہا ہے؟ ساکن ہو رہا ہے. ساکن ہو رہا ہے، اس لیے کلکلا کا. عرف کلکلا کتنے ہیں؟ حرف کلکلا 5 ہیں. کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. سید صارم نے جواب درست دے کر 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو. سبحان اللہ. اور ادھر ہو گئے ہیں کتنے پوائنٹ؟ 15. اور ادھر ہے 25. آخری سوال ٹیم ہے آپ سے، اگر درست جواب دے دیتے ہیں تو آپ آگے نکل جائیں گے. یوم یتذکر الانسان. بتائیے انسان میں کون سا قاعدہ ہے؟ اخفا کا. سوچ لیں. جی. محمد عفان نے کہا اخفا کا. اخفا کیوں ہو رہا ہے پیارے بچے؟ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے سین آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے سین آ رہا ہے. اچھا یہ بتائیے حرف اخفا ہے کتنے؟ حرف اخفا 15 ہیں. چلے ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور آپ نے اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے. 35 پوائنٹ ٹیم اے کے ہو چکے ہیں، اور اس وقت ٹیم اے بڑی لیڈ کے ساتھ ہے. ٹیم بی کے ہیں 15 پوائنٹ، ادھر ہے 35 پوائنٹ. 20 پوائنٹ کی لیڈ ہے ٹیم اے کو. مگر اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہوگا. جلدی بتائیے ٹیم بی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى. لِمَن میں کون سا قاعدہ ہے؟ جلدی. ادغام مال گنہ.
یہ ادغام ہوتا ہے ادغام ہوتا ہے؟ ادغام. ادغام مع الغنہ. سوچ لیا؟ جی. بالکل. جی. اللہ، اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. 25 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے جواب کے بعد، مگر پھر بھی 10 پوائنٹ کی لیڈ کے ساتھ آج کا مقابلہ ٹیم اے جیت چکی ہے. سبحان اللہ. اللہ. چلیں بھائی، اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. 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 وبرزت الجحيم لمن يرى. وبرزت الجحيم لمن يرى. وبرزت الجحيم لمن يرى. وبرزت الجحيم لمن يرى. آپ بیٹا جحیم کو زیادہ کھینچ دیتے ہو، مدہ کو زیادہ نہیں کھینچنا. ایک الف اور لمن یرا جہاں پر ادغام کا غنہ ہونا ہے اس کو چھوڑ دیتے، اور آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہوتی. توجہ آپ رکھیں گے تو سیکھیں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى. وبرزت الجحيم لمن يرى. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. فإذا جاءت الطامة الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب انشاءاللہ ترتیل میں ہمارے شہیر بھائی پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. وإذا جاءت الطامة الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. وبرزت الجحيم لمن يرى. وبرزت الجحيم
لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ محمد مہد بھائی نے حدر میں اور محمد شہیر بھائی نے ترتیل میں بہت اچھے انداز سے تلاوت کرنے کی کوشش کی. اللہ پاک انہیں مزید اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. محمد صلی اللہ تعالی. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا